دوستو، جب عروج ٹیمپلر نائٹس کی قید سے آزاد ہوا اور اپنے ارد گرد علاقوں میں شہرت پانے لگا تو سلطان مصر نے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ جب اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اسے اپنے بحری بیڑے کا قائد مقرر کرنے کی پیشکش کر دی، جسے سلطان ہندوستان کے ساحل کی جانب بھیجنا چاہتا تھا۔ سلطان کی اس پیشکش پر عروج نے رضامندی ظاہر کی اور اسے اپنی بحری بیڑے کا قائد مقرر کیا۔ سلطان مصر نے ادانا کے والی کے نام حکومتی فرمان لکھا، جس میں اسے حکم دیا کہ وہ خلیج الیگزینڈریا میں پایاس کی بندرگاہ پر لکڑی کے تختے بھیجے جو 40 بحری جہاز بنانے کے لیے کافی ہو۔ ادانا کے والی نے مطلوبہ لکڑی تیار کروائی اور اسے پایاس کی بندرگاہ پر بھجوایا۔ عروج 6 کشتیوں میں پایاس کی بندرگاہ کی جانب روانہ ہوا تاکہ لکڑی کے ان تختوں کو لے کر مصر کا رخ کرے۔ روڈوسیوں کو علم ہو گیا کہ عروج سلطان مصر کے بحری بیڑے کا قائد بن چکا ہے، چنانچہ وہ اس کا خاتمہ کرنے کے موقع کی طاق میں رہنے لگے۔ جب ان کو اس کے پایاس آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک بڑے بحری بیڑے کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ عروج کو صورتحال کی سنگینی کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے تمام کشتیوں کو نکال کر خشکی کی جانب لے گیا اور جہاز رانوں کے ہمراہ عثمانی حدود میں داخل ہو گیا، جہاں سے انہیں واپس ان کے اپنے علاقوں میں لوٹا دیا گیا۔ جبکہ اس دوران عروج خود انطالیہ واپس لوٹا اور وہاں 18 نشستوں والی کشتی کی تیاری کا حکم دیا اور پھر اس کے ذریعے روڈوس کے سواحل پر حملے شروع کیے اور کافروں کو سکھ کا سانس لینے کا موقع نہیں دیا۔ ایک دفعہ عروج جزیرہ ایگریبوس کے پانیوں میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنا 3 وینس کے کشتیوں سے ہوا۔ جب وینس کے کفار نے عروج رئیس کی کشتیوں کو اپنی جانب آتے دیکھا تو اس نے اس پر شدید گولہ باری شروع کر دی۔ عروج نے اپنے جہازرانوں کو پرجوش نعروں کے ساتھ داد دلانی شروع کی اور انہیں ان کشتیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جہازرانوں نے حکم سنتے ہی اپنی توپوں کے گولوں سے سمندر کو جہنم میں بدل دیا اور تھوڑی دیر میں وہ ان کے کشتیوں پر قابض ہو گئے، جس میں انہوں نے 285 افراد کو قید کیا اور 120 جہازران مارے گئے۔ اس کے بعد جزیرہ کرپ میں عروج کا سامنا مزید 7 روڈوسی کشتیوں سے ہوا، جنہیں عروج نے وقت ضائع کیے بغیر ہی اپنے قبضے میں لے لیا اور انہیں اپنے کشتیوں کے ذریعے ہانک کر الیگزینڈریا لے گیا۔ عروج جب وہاں پہنچا تو سلطان مصر کو غنائم سے بری کشتیوں کے ساتھ اس کے آمد کا علم ہوا۔ عروج سلطان مصر کے عطا کردہ کشتیوں کے کھو جانے کی وجہ سے، جن پر پایاس کے قریب روڈوسیوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، وہ مصر کے سلطان سے شدید شرمندہ تھا، لیکن سلطان انتہائی سے بے حد خوش ہوا اور عروج سے مخاطب ہو کر کہا، یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ عروج کپتان، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا اور میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ایک بار پھر میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہاں چند دن گزارنے کے بعد عروج نے سلطان مصر سے اجازت طلب کی اور قاہرہ سے الیگزینڈریا واپس لوٹ آیا۔